فاریکس ٹریڈنگ کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے، کیا فاریکس ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام، اور اس سے ملنے والے منافع کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دراصل فاریکس ٹریڈنگ کے بارے میں اکثر علماء کی رائے مختلف نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم اس فاریکس ٹریڈنگ کو دیکھیں تو اصل کے اندر ہمیں اس کا جو اصل بات معلوم ہو جائے تو پھر ساری بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے۔ فاریکس دراصل فارن ایکسچینج کا مخفف ہے، جس سے مراد زر مبادلہ کا تبادلہ ہے۔ فاریکس مارکیٹ کو ایک بڑی آن لائن مالیاتی منڈی تصور کر سکتے ہیں، جہاں مختلف ممالک کی کرنسیاں باہم خریدی اور بیچی جاتی ہیں۔ یہ ٹریڈنگ کرنسی کے جوڑوں میں ہوتی ہے، نیز قیمت کے اتار چڑھاؤ سے نفع یا نقصان حاصل ہوتا ہے۔ فاریکس مارکیٹ کا بنیادی مرکز کرنسیوں کا آن لائن لین دین ہے، تاہم فاریکس بروکرز عموماً اسی پلیٹ فارم پر دیگر مالیاتی اثاثوں مثلا سونا، چاندی اور آئل وغیرہ کی ٹریڈنگ کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں۔ نیز اصولی طور پر اس میں کئی طریقے رائج ہیں، جن میں اسپاٹ ٹریڈنگ، فارورڈ ٹریڈنگ، سواپ ٹریڈنگ وغیرہ شامل ہیں۔ البتہ متعدد طریقے زیادہ تر اوپری سطح پر استعمال ہوتے ہیں، جبکہ عام جو ریٹیل فاریکس ٹریڈر عموماً CFTD اور مارجن ٹریڈنگ ہی کرتا ہے۔ قوانین شریعت کی روح سے خواہ فاریکس ٹریڈنگ میں کرنسی کا معاملہ ہو یا دیگر مالیاتی اثاثوں کا، یہ کئی شرعی قباحتوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے ممنوع و ناجائز اور غیر شرعی کام ہے۔ اولاً یعنی پہلی بات یہ کہ تقریباً عام صارفین CFD کے تحت کام کرتے ہیں، جس میں ٹریڈر کسی اصلی اثاثے مثلاً کرنسی، سونے وغیرہ کو نہ خریدتا ہے نہ بیچتا ہے، بلکہ صرف اس کی قیمت میں کمی یا زیادتی پر اندازہ لگا کر ٹریڈ کھولتا ہے، اور اگر مارکیٹ اس کے اندازے کے مطابق جائے اور قیمت بڑھے تو منافع ورنہ نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ در حقیقت امید موہوم پر پانسا ڈالنے کے مترادف ہے، جو کہ سراسر جوا اور سٹہ بازی ہے، اور یہ قطعاً حرام و ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ فاریکس میں عام ٹریڈر کا مقصود حقیقی خرید و فروخت نہ ہوتا ہے، اور نہ ہی دوسری کرنسی یا اثاثہ بذات خود مطلوب ہوتا ہے، اور نہ ہی طلب پر متعلقہ اثاثہ اپنی اصل صورت میں سے مل جاتا ہے، بلکہ در حقیقت یہ مختلف ناموں پر محض حسابی اندراجات اور اعداد کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے، اور اعداد و شمار فی نفسی کوئی مال نہیں جو شرعاً قابل خرید و فروخت ہوں، لہذا یہ معاملہ باطل ہے۔ اس لیے ان اعداد کے پیچھے حقیقی کرنسی یا اثاثہ اتنی بڑی مقدار موجود ہونا بداہتاً ناقابل یقین ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض کہیں کچھ مال ہو اور اسے خرید و فروخت مانے تو بھی یہ بیع کے شرعی اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ منقولہ موویبل جو اشیاء ہیں ان کو خریدنے کے بعد قبضہ کیے بغیر آگے بیچنا ناجائز ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اور کرنسی میں تو نقد خرید و فروخت بھی ضروری ہے، ادھار جائز نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے نا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تو تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفعوں سے کیا ہے، بڑا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر جوا اور سٹہ بازی پائی جانے کی وجہ سے یہ ناجائز معاملہ ہے، اور فاریکس ٹریڈنگ سے اگر کوئی نفع کماتا ہے تو وہ حلال نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ ایک حرام معاملہ سمجھا جائے گا، ناجائز معاملہ سمجھا جائے گا۔ تو اس کا حکم یہی ہے کہ یہ معاملہ کرنا حرام اور ناجائز ہے، بہتر ہے اس سے بچا جائے، اور کوئی ایسا کام یا کاروبار اختیار کیا جائے کہ جس کی جو دولت ہے یا نفع ہے وہ جائز ہو۔